کر رکھ دیا ہے۔ اور اس وقت یہ نہیں ہے کہ صرف غریب آدمی چیخ رہا ہے، جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں وہ بھی بلبلا رہے ہیں، اور جو صنعت کار ہیں اور تاجر ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ کسی کو بھی نہیں چھوڑا اس حکومت نے، اور ایسا انہوں نے عذاب مسلط کر دیا ہے کہ لوگوں کو بالکل ریلیف نہیں مل پا رہا، اور آنے والے دنوں میں بدترین معاشی حالات پاکستان کے لیے جو ہے منہ کھولے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور جتنی بھی یہ باتیں کرتے ہیں اور دعوے کہ ہمارے اقدامات کے نتیجے میں مہنگائی کم ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، وہ سب دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، اس لیے کہ اگر آج بھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے کمرشل صارفین پر 8 روپے سے زائد بجلی بڑھا دی ہے فی یونٹ، اور اب کمرشل صارفین کو یہ 77 روپے کی بجلی پڑے گی، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے نتیجے میں کون سی معاشی ایکٹیویٹی آگے بڑھے گی۔ اور زرعی جو ٹیرف ہے اس میں بھی اگر 6 روپے سے زائد کا اضافہ کر دیا، تو ایک طرف تو آپ اعلانات کر رہے ہیں کہ ہم سولر دیں گے، یہ کریں گے، بھائی وہ سولر جب دیں گے، اس وقت کیا کر رہے ہیں آپ؟ اسی طرح انڈسٹری والے پریشان ہیں، اور جو کچھ ریزیڈینشل ایریاز میں ہو رہا ہے، قوم سے جب یہ کہتے ہیں کہ بھائی انہیں قربانی دینی پڑے گی، جو ہر حکمران آ کر کہتا ہے، لیکن خود یہ کیا کر رہے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ اس بجٹ میں انتظامی اخراجات میں 25% اضافہ ہو گیا۔ تو بھائی انتظامی اخراجات میں 25% اضافہ کرو، اپنی مراعات کو بڑھا لو، اور بجٹ ایسا بناؤ کہ اگر کسی کو اپنی پراپرٹی ٹرانسفر کرنی ہے تو وہ تو ٹیکس ادا کرے گا، لیکن اگر آپ بیوروکریٹ ہیں، آپ کا فوج سے تعلق ہے، تو آپ کو یہ ٹیکس ادا نہیں کرنا۔ تو جب یہ ڈسکرمنیشن ہوتی ہے اور یہ مخصوص لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی بات ہوتی ہے، تو پھر قوم بھی سوال کرتی ہے نا کہ قربانی کون دے رہا ہے؟ کیا انہوں نے اپنی گاڑیوں کو سرنڈر کیا؟ کیا انہوں نے اپنی فری پیٹرول کو سرنڈر کیا؟ کیا انہوں نے اپنی فری بجلی کو سرنڈر کیا؟ اور ظلم یہ ہے کہ روزانہ تقریباً 56 ارب روپے یہ بورو کر رہے ہیں، یہ قرضہ لے رہے ہیں مختلف بینکوں سے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صرف آئی پی پیز کی مد میں پچھلے 10 سال میں 8,344 ارب روپے یہ، اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے کہ آئی پی پیز کی مد میں جو قوم نے بھگتا ہے وہ 42 ارب ڈالر پاکستان کے عوام نے وہ پیسے ادا کیے ہیں ان آئی پی پیز کو، کہ جو کیپیسٹی چارجز کے نام پر ان کو دیے جا رہے ہیں، اور یہ پیسے ہم سے ٹیکسوں میں وصول کرتے ہیں، بجلی کے بلوں میں وصول کرتے ہیں، پیٹرول کی لیوی میں وصول کرتے ہیں، اور اب تو آٹا اور چینی اور دال اور چاول اور گھی، اس کے اوپر جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں ایک آدمی کی، اس کے اوپر وصول کرتے ہیں۔ تنخواہ دار طبقہ بل بلا رہا ہے، 375 ارب روپے تنخواہ دار طبقہ انہیں ٹیکس جمع کرایا، انکم ٹیکس۔ جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگاتے، اور انہوں نے یہ زرداری صاحب فرما کر گئے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمارے کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ جاگیرداری تو ٹیکس دے رہے ہیں، تو میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں زرداری صاحب، آپ کی اپنی جو زمینیں زرداری فیملی کی یا بھٹو فیملی کی، اس پہ آپ نے پچھلے سال کتنا ٹیکس دیا ہے؟ ذرا قوم کے سامنے تو لے کر آئیے، پتہ چل جائے گا کہ جاگیردار کتنا ٹیکس دے رہے ہیں۔ یہ ہزاروں ایکڑ رقبے پر مشتمل یہ بڑے بڑے جاگیردار، یہ وڈیرے، یہ خان سردار، یہ ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ تنخواہ دار طبقے کے اوپر انہوں نے مزید سلیب لگا دیا، پروفیشنل لوگ باہر چلے جا رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ ایک زبردست عوامی جدوجہد تیز تر کی جائے۔ اسی لیے جماعت اسلامی نے دھرنے کا اعلان کیا، اور یہ دھرنا انشاءاللہ ہم کریں گے، لیکن اس ساری سچویشن میں جو اس وقت ہوئی تھی محرم الحرام کے حوالے سے، ہمارے کیمپ لگے ہوئے ہیں، ہم تمام ڈسٹرکٹس میں ہمارے کارکنان فیلڈ میں موجود ہیں، وکلاء سے رابطہ کر رہے ہیں، طلباء سے رابطہ کر رہے ہیں، مزدوروں اور کسانوں سے رابطہ کر رہے ہیں، اور یہ سب کی تیاریاں مکمل ہیں۔ اس دوران میں کیونکہ محرم الحرام کا موقع ہے، تو علماء کرام کی طرف سے بھی ہم سے رابطہ ہوا، اور جب ان کی طرف سے یہ بات آئی کہ اور ریکویسٹ کی انہوں نے کہ آپ اگر چند دن کے لیے اس کو آگے کر دیں اور عاشورے کے بعد اس پروگرام کو دھرنے کو کریں، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ہم حمایت تو اس کی کرتے ہیں، لیکن امن و امان کی صورتحال ایسی ہے کہ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کام کو کر لیجئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو دین کا کوئی بھی کام
ہم یہ کام دین کا کام سمجھ کے کرتے ہیں، اس لیے کہ دین ہم پر یہ واجب کرتا ہے کہ اگر معاشرے میں ظلم موجود ہے اور اس کی کوئی آواز نہیں ہو تو ہمیں آواز بننا ہے۔ ہم سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ دھرنا بھی ایک لحاظ سے وہی جد و جہد ہے جو حق کی بالادستی کی جد و جہد ہے اور ظلم کے خلاف ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہی سبق سکھایا ہے۔ لیکن اس وقت ملک میں جو امن و امان کی صورتحال ہوتی ہے اور اس میں جو تھریٹس ہوتے ہیں، ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آپس میں بھی مشورہ کریں گے اور پورے ملک کے لوگوں سے پوچھیں گے کہ ہم اگر کچھ دن اس دھرنے کو آگے بڑھائیں تو ان کی کیا رائے ہے۔ اسی لیے یہ زوم میٹنگ ہماری جاری تھی۔ تو ظاہر ہے سب لوگوں نے پھر اس پر اتفاق کیا کہ دھرنے کو عاشورے سے آگے لے جایا جائے۔ ہم نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو منسوخ نہیں کریں گے، اور ہم کوئی ایسا التوا نہیں کریں گے جس میں حکومت کو یہ ریلیف مل جائے کہ جناب تو دھرنا آگے چلا گیا۔ ہم نے پھر اجتماعی مشورے سے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ دھرنا اور زیادہ قوت سے کریں گے اور 26 جولائی کو کریں گے انشاءاللہ، اور جو چیزیں اگر کوئی کمی رہ گئی تھی اس کو پورا کریں گے۔ لہٰذا کل پورے پاکستان میں تمام ڈسٹرکٹس میں احتجاجی کیمپ لگائے جائیں گے۔ 14 تاریخ کو پورے پاکستان میں دھرنے ہوں گے۔ پھر عاشورہ کے حوالے سے ظاہر ہے کہ 2-3 دن جو سچویشن ہوگی اس میں اپنی اپنی جو لوکل رابطے ہیں وہ سب لوگ کریں گے، اور عاشورہ کے فوراً بعد میں خود پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں جاؤں گا، تمام صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں، اور پشاور بھی جاؤں گا، کوئٹہ بھی جاؤں گا، اسی طرح لاہور میں بھی، اسلام آباد میں بھی، اور اسی طرح سے کراچی میں۔ یہاں پر بارز میں وکلاء کے ساتھ، علماء کرام سے اور تاجر تنظیموں سے، ان کے صنعت کاروں سے اور مزدوروں سے، ان سب سے انشاءاللہ میٹنگز کریں گے، ان سب کی حمایت لیں گے۔ اور پہلے تو ہمارے دھرنے میں ہم نے کچھ ترتیب اس طرح بنائی تھی کہ ایک علاقے کے لوگ پہلے آئیں گے پھر دوسرے کے آئیں گے۔ اب ہم نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ 26 تاریخ کا جو دھرنا ہے بیک وقت پورے پاکستان سے جلوس چلنا شروع ہوں گے، بلوچستان سے بھی چلیں گے، سندھ سے بھی چلیں گے، پنجاب سے بھی اور کے پی سے بھی، اور بیک وقت ہم اسلام آباد میں انشاءاللہ تعالیٰ پہنچیں گے۔ اور یہ اس کی طوالت کا سارا انحصار حکومت کے اوپر ہے۔ اگر تو حکومت یہ سمجھتی ہے کہ دھرنا نہیں ہونا چاہیے تو وہ عوام کو ریلیف دے۔ ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، ہماری کوئی ذاتی مفاد ہمارا نہیں ہے، ہماری پارٹی کا کوئی مفاد نہیں ہے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ ٹیرف میں کمی ہونی چاہیے۔ یہ اس طرح کے اعلانات کے 200 صارفین 200 یونٹ والے کو پروٹیکٹڈ صارف کہہ کے 3 مہینے کے لیے، 3 مہینے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ سلیب سسٹم میں جو زیادتی اور ظلم ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، کمرشل اور ریزیڈینشل کا ایک پر یونٹ طے ہونا چاہیے۔ ہم پورا چارٹر آف ڈیمانڈ بنا رہے ہیں۔ یہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہوگی ہماری دھرنے کی کہ بجلی کی قیمتوں میں اسٹریٹ اوے کمی کرو اور یہ ٹیکسز جو لاد دیے گئے ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ تقریباً 48% ٹیکسز ہوتے ہیں، طرح طرح کے نام اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں، اور یہ لوٹ مار کا نظام ہے جو پاکستان کے عوام سے لوٹتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ، مفاد پرست لوگ جو ہیں حکومتوں میں شامل ہو کر اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، غریب اور مڈل کلاس لوگوں کو یہ برباد کرتے ہیں اور انڈسٹری کو اور تاجروں کو۔ لہٰذا ہم اپنے اس پورے چارٹر آف ڈیمانڈ کے ساتھ اپنی اس تحریک کو وسیع کر رہے ہیں، اور کل پورے پاکستان میں احتجاجی کیمپ ہوں گے، 14 تاریخ کو پورے پاکستان میں دھرنے ہوں گے، پھر اس کے بعد عاشورہ کے فوراً بعد میں خود جو ہے انشاءاللہ چاروں صوبوں میں جاؤں گا اور وہاں پر تاجروں سے، صنعت کاروں سے، عام لوگوں سے۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہماری پوری یکسوئی ہے اس پر، اور زیادہ قوت سے آئیں گے۔ پہلے میں نے بتایا نا، پہلے ہماری پلاننگ ذرا اور تھی، ہم نے اپنے مختلف ڈویژنز کو مختلف دن اسائن کیے تھے۔ اب ہم نے کہا ہے کہ نہیں، ایک ساتھ آئیں گے اور پوری طاقت سے آئیں گے انشاءاللہ۔ جی دیکھیں، کال تو آتی ہیں نا، جب آپ کوئی پروگرام کرنے جائیں گے تو کال تو وزیر داخلہ صاحب بھی کریں گے، کوئی اور بھی لوگ کرتے ہیں، انتظامیہ بھی بات کرتی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن فیصلہ تو ہمارا ہوگا نا۔ تو ہم نے تو ہر صورت میں دھرنا کرنا ہے۔ اب اگر یہ مطلب ظاہر ہے کہ کچھ بھی کہہ لیں ہمیں دھرنا کرنا ہے، لیکن یہ خاص محرم الحرام کا جو معاملہ ہے اس کو ہم نے کنسیڈر کیا ہے، باقی ہم اپنی چیز کے پر قائم ہیں۔ جی 9
جماعت اسلامی ایک پرامن تحریک ہے اور پرامن سیاسی مزاحمت کی ایک تاریخ رکھتی ہے. سب کو پتہ ہے یہ بات، حکومت کو بھی پتہ ہے کہ اگر حکومت کوئی گڑبڑ نہیں کرتی تو انشاءاللہ ایک پتھر بھی ہمارے پورے لاکھوں کے مجمع سے نہیں جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم یہ کام کرتے ہیں، ہمیں کوئی الزام نہیں ہے، ہم کوئی بڑی بات نہیں کرتے، لیکن یہ اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، ہمارا ڈسپلن ہے، ہماری تحریک ہے، اور ہم عوام کو بھی جب ساتھ ملاتے ہیں تو ان کو بھی اسی طرح سے منظم رکھتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرامن سیاسی مزاحمت ہی لیڈ کرتی ہے اور نتیجہ خیز ہوتی ہے، ورنہ تو انارکی ہو جائے گی. تو جماعت اسلامی کو یہ پرابلم نہیں ہے، اور لوگوں کے اندر یقیناً خوف و ہراس ہوتا ہے، لیکن جماعت اسلامی کا پلیٹ فارم وہ پلیٹ فارم ہے جو سب کے لیے بہت اچھا پلیٹ فارم ہوتا ہے اور لوگ بہت کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ اس وجہ سے کوئی کہ وہ خوف میں ہوگا وہ جماعت اسلامی کے ساتھ شامل نہیں ہوگا اس دھرنے میں. میرے خیال ہے جماعت اسلامی کے دھرنے کا اعلان ہی امن کی ضمانت ہے، جد و جہد اور سیاسی مزاحمت کی ضمانت ہے. اور جب ہم عوام کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو لوگ تو ویسے ہی پریشان حال بہت ہیں، پہلے ہی مر رہے ہیں، تو کیا مطلب آپ کے خیال میں وہ اپنے آپ کو ایسے ہی برباد ہوتے دیکھیں گے؟ تو یہ میسج جتنا ٹریول کرے گا انشاءاللہ اتنی شرکت بڑھے گی. اچھا، اس کی ڈیٹیل تو انشاءاللہ یہ ہمارے امیر العظیم صاحب بنا لیں گے، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ میں تو چاروں صوبوں میں جاؤں گا، اور ہو سکتا ہے کہ پہلے جو کراچی کا قافلہ ہے اس کو میں وہاں سے روانہ کر کے پھر اور دوسری جگہوں پہ چلا جاؤں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا پورا پلان ہم کر لیں گے، پھر جو بھی مرکزی جلوس بنے گا اینڈ میں پھر 26 تاریخ کو وہاں پر پہنچیں گے انشاءاللہ. دیکھیں، سیاسی جماعتوں کے جتنے کارکنان ہیں اور عوام ہیں، اور میں کہتا ہوں تمام رہنما بھی، جو بھی یعنی کچھ تو ایسے ہو سکتے ہیں نا جو مراد یافتہ لوگ ہوتے ہیں، ہر پارٹی میں ہی ہیں، تو وہ تو اپنی جگہ، لیکن جو پولیٹیکل ورکر ہے وہ تو سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے نا جب وہ عوام کو دیکھتا ہے اور خود اس کو بسر کرتا ہے. تو کون آدمی ہے اس وقت حکومت میں شامل بھی جو معقول لوگ ہوں گے اگر، تو ان کو بھی پتہ ہوگا کہ اس وقت عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ہر کوئی ہمارے ساتھ ہے، لیکن ظاہر ہے ہمارا ظاہر ہے کہ جو ہم نے اسٹریٹجی بنائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہی یہ دھرنا کریں گے، اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو انوائٹ کریں گے. البتہ پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے ہمارا یہ ہے کہ ہم جب دھرنے پہ بیٹھیں گے تو جو بھی اس میں شریک ہوگا ہم اس کو ویلکم کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. شکریہ جناب. جزاک اللہ جناب.